میرے دوستو، 10 سال کے نفلی روزے انسان زندگی بھر بھی نہیں رکھ سکتا، لیکن ثواب کے اعتبار سے عاشرہ ذو الحجہ کے اندر 9 روزے رکھنے سے جو ہے آپ کو 10 سال کے روزوں کا اجر ملے گا۔ تو یہ بہت قیمتی ایام ہے، بہت قیمتی۔ بعض علماء تفسیر نے فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، یہ جو 10 دن ہیں یہ وہی 10 دن ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ تشریف لے گئے اور اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ 30 دن یہاں معتکف بھی ہوں اور 30 دن آپ روزہ بھی رکھیں۔ 30 دن کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی ہونی تھی اور اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات کتاب دے دی، لیکن 30 دن کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام نے روزہ چھوڑا تو انہوں نے مسواک کیا کہ میری اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی ہونی ہے، اور جب اللہ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ مجھے تو روزہ دار کے منہ کی بو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے، آپ نے تو اس خوشبو کو زائل کر دیا، وہ کیفیت ختم کر دی، لہذا 10 دن اور روزہ رکھے۔ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کو 10 دن مزید دیے گئے اور 40 دن کر دیا گیا کو، اور بنی اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش بھی بن گئی کہ جب 30 دن کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی واپسی نہ ہوئی تو سامری نے کہا موسیٰ تو کہیں بھول گئے ہیں، راستہ بھول گئے ہیں، خدا ہمارے پاس آ گیا ہے، موسیٰ کہیں اور چلا گیا ہے، یہ گائے کا بچڑا ہی ہمارا خدا ہے۔ تو یہ مزید 10 دن جس سے 40 دن موسیٰ علیہ السلام کے مکمل ہوئے، یہ اگلے جو 10 دن تھے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، وہ یہی ذو الحجہ کے 10 دن۔ اللہ پاک ایام کو اپنے مقرب بندوں کی نسبت کے ساتھ قیمتی بنا دیتے ہیں۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا طور پہ قیام، اعتکاف اور روزہ اللہ کو اتنا محبوب رہا کہ اللہ نے ان دنوں کو نہ صرف ان کے دور اور ان کی شریعت میں بلکہ ان کے بہت بعد دنیا میں آنے والی آخری امت اور آخری پیغمبر کی امت کے لیے بھی ان دنوں کو قیمتی بنا دیا۔ آج جو ہم حج کرتے ہیں، حج کیا ہے؟ اللہ کے نیک اور مقرب بندوں کی اداؤں کا نام حج ہے۔ وہ جہاں جہاں سے چلے جو جو عمل کیا، یا ان کی دعائیں ہیں یا ان کی تڑپ ہے یا ان کی ادائیں ہیں، جس کو اللہ نے حج بنا دیا۔ اب طواف ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرشتوں نے شروع کیا، آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، صفا اور مروہ کی سعی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ کی اپنے بیٹے کی محبت اور فکر اور تڑپ میں وہ دوڑ تھی۔ اللہ کو اتنا پسند آیا ان کا یہ عمل کہ اللہ نے اس کو عمرے اور حج کا حصہ بنا کر قیامت تک کے لیے باقی رکھ دیا۔ آج کوئی شاہ ہو یا گدھا، کوئی امیر ہو یا غریب، مرد ہو یا عورت، وہ صفا اور مروہ کے اوپر ایسے ہی بے قراری سے قیامت تک چکر لگائے گا جیسا کہ اللہ کی اس بندی نے لگائی۔ تو یہ کچھ بندوں کی نسبتوں سے ایام قیمتی ہو گئے، جس سے یہ عاشرہ ذو الحجہ بھی